دستک دینا چاہی دروازے پہ، دروازہ پہلے کھل گیا۔ پوچھا صدیق کب سے کھڑے ہو؟ کہ حضور جب سے آپ نے اشارہ دیا تھا کہ ہجرت ہونی ہے۔ یا رسول اللہ میرے کان تو اس آہٹ پہ ہیں، آپ کے قدموں کی آہٹ پہ ہی میرے کان لگے ہوئے ہیں، کب حضور کے قدم آئیں، تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، ضروری سامان لیا، عقبی دروازے سے باہر تشریف لے گئے۔ جو غار ثور ہے وہ مدینے کے راستے پہ نہیں ہے، وہ یمن کے راستے پر ہے، یعنی 4-5 کلومیٹر دوسری سمت پہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ اگر ہم اس راستے پہ چلے تو سارے کفار پیچھے آ جائیں گے، ہم 2-3 راتیں کسی ایسی جگہ گزاریں کہ جب تک ان کا شور شرابہ ختم ہو پھر ہم آگے سفر طے کریں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ غار میں دودھ لے کر آئیں۔ وہ غار کے اطراف میں بکریاں چراتے تھے سارے دن، شام کو غار میں گرما گرم دودھ بکریوں کا پیش کر دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء وہ گھر سے کھانا بنا کے شام میں وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ وہ سارے دن کی جو خبریں تھیں وہ جمع کرتے اور وہاں لا کر شام کو جا کر آپ علیہ السلام کو وہ ساری خبر بتاتے کہ آج سارا دن مکے والوں پہ بیتی کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی حضور کی خدمت پر مامور تھی۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے ہی آگے چلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے۔ پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق یہ کیا معاملہ ہے، کبھی تم آگے آ جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے آئے تو پہلے میں آگے آ جاؤں، مجھے خطرہ کبھی دائیں جانب ہوتا ہے، میں اس طرف آ کے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کسی پر اگر عرصہ حیات تنگ ہو جائے کسی شہر میں تو اسے چاہیے کہ اس شہر سے وہ ہجرت کر جائے۔ اگر کبھی کسی کی روزی روٹی بند ہو جائے کسی شہر میں، کام کر رہا ہے کام نہیں ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ ہجرت کرے۔ اللہ نے ہجرت میں خیر بھی رکھی ہے اور برکت بھی رکھی ہے۔ ہم ہجرت نہیں کرتے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جاتے، بلکہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جاتے، چاہے وہاں کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں بڑے ہوتے ہیں، وہیں انتقال کر جاتے ہیں، کبھی ہجرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ ہجرت بھی ایک بہت برکت والی شے ہے، اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو یا ہجرت رزق حلال کمانے کے لیے ہو، با مقصد ہجرت ہمیشہ فائدہ مند رہی ہے۔ کبھی کسی پر اگر کہیں پہ دانا پانی کم ہو جائے، مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اسے رکاوٹیں چیزیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اسے ہجرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اتنے میں غار ثور پہ پہنچتے ہیں۔ غار ثور پہ جب پہنچے تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں رکیں، مجھے ذرا اندر جانے دیں۔ آپ اندر گئے اور پہلے تو آپ نے اندر صفائی کی، اس کے بعد دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنا عمامہ اتارا، اس کو پھاڑ کے آپ نے سارے سوراخ بند کرنا شروع کی۔ سوراخ زیادہ تھے، اپنی قمیض اتاری، اسے بھی آپ نے استعمال کیا، یہاں تک کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک باقی رہا، اس پہ اپنا پاؤں کی ایڑی رکھی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیں آپ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو اقدس پہ میرے آقا کریم نے اپنا سر اقدس رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، چند لمحے گزرے کہ کوئی شے ایسی تھی جو بار بار پاؤں پہ ڈنک مارتی، مگر آگے بھی یار غار و مزار تھے۔ عشق و محبت کی داستان دیکھیے کہ ہمیں ایک چیونٹی بھی کاٹ لے تو ہمارے پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے اوپر چھپکلی گر جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسا شور مچائے گا۔ لیکن صدیق اکبر کا عشق دیکھیے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں،
سانپ ڈس رہا ہے لیکن پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے، برداشت کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے عشق، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلے نہیں کہ کہیں محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ درد تو درد ہے نا، تکلیف ہے تو آنسو آ گئے، اور وہ گرم گرم آنسو جب رخسار نبوت پر گرے، حضور نے آنکھیں کھول دی۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ یہ عرض نہیں کی جیسے حالت اضطراری ہوتی ہے، ہنگامی حالت ہے کہ بھی سانپ نے، وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا، نہیں، عرض کرتے ہیں اس موقع پہ بھی میرے صدیق نے کیا عرض کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سانپ نے میرے پاؤں پہ ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، طبیبوں کے طبیب نے فرمایا صدیق پاؤں ہٹاؤ۔ پاؤں ہٹایا تو دیکھا اس پہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے اس کے اندر کہ وہ سانپ اس نے زہر کے مقصد سے نہیں ڈسا تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ بھی مشتاق دید تھا، اس نے بھی اپنے اجداد سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے محبوب اس غار میں آئیں گے، اور اس نے اس مقصد کے لیے غار میں جگہ جگہ سوراخ کر رکھے تھے کہ اگر کوئی ایک سوراخ بند کرے گا تو میں دوسرے سے آ کے دیدار کر لوں گا، کوئی دوسرا بند کرے گا تو میں تیسرے سے آ کے دیدار کروں گا۔ آج جب وہ گھڑی آ پہنچی تو سارے ہی سوراخ بند ہو گئے، ایک جگہ نرم نرم چمڑا محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ آج تو مجھے بھی دیدار کرنا ہے۔ صدیق اکبر سارا مزہ آپ ہی لے رہے ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کو جو سعادت ملی، 3 دن 3 راتیں والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا دیدار کرتے رہے، یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی۔ 3 دن 3 راتیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہتے کہ کوئی مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور صدیق کی وہ 3 راتیں مجھے دے دے۔ وہ جو 3 راتیں تھیں، محبوب کا دیدار ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ اب وہ سانپ جو ہے وہ بھی تو مشتاق دید تھا، دیدار کرنا چاہتا تھا۔ گویا اس نے یوں کہا سانپ نے کہ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، او مالی باغ نہیں ویکھن دیندا نی آئیاں جدو بہاراں۔ مالی باغ نہیں ویکھن دیندا نی آئیاں جدوں بہاراں۔ میں نے تو یہ عمر ہی اسی لیے گزاری تھی کہ آج جب باغ میں بہار آئی ہے، ان کے آنے سے جو بہار آئی ہے، آج دیدار نہیں کر۔ خیر، اب کفار مکہ وہ جب صبح ان کو سبکی ہوئی، حالت خراب ہوئی ان کی کہ یہ کیا ہوا، حضرت علی سے پوچھنے لگے وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا باہر تم کھڑے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہاں گئے، میں تو سو رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا چھوڑو ان کو، پہلے ڈھونڈو، چلو سارے بھاگے۔ اب اعلان کر دیا 100 اونٹ انعام کے ملیں گے جو ڈھونڈ کے لائے گا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کھوجی ہوتے تھے اس وقت، کھوج لگاتے تھے، یعنی پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے وہ پہنچ جاتے تھے کہ یہ پاؤں کے نشان کہاں جا رہے ہیں۔ اب تو خیر پکی سڑکیں ہیں، اب تو وہ کھوجی آئے بھی بیچارہ کہاں جائے گا وہ۔ اس وقت ظاہر کچے راستے ہوتے تھے، پاؤں کے نشان آ جاتے تھے۔ وہ اتنے اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے کہ وہ آہستہ 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 منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ اب صبح جب ہوئی تو کھوجی آئے، وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، پوری ٹیمیں، کوئی ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ایک اس طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا پاؤں کے نشان ادھر جا رہے ہیں۔ چلتے 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 غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اب ادھر خدا کی قدرت دیکھیے کہ غار کے دہانے پر ایک جھاڑی اگائی، مکڑی نے اس کے دہانے پہ جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ وہاں جب وہ کفار مکہ پہنچے،
اب وہ کہنے لگا یار یہاں تک تو نشان آ رہے ہیں، اس کے بعد نشان سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گئے، یا تو غار میں جا سکتے ہیں۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ یہ جھالا تو اتنا پرانا ہے کہ ان کی پیدائش سے بھی پرانا معلوم ہوتا ہے، اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جنگلی کبوتر یہاں پہ انڈے دیتے؟ نہیں، اندر کوئی گیا نہیں ہے۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے اور ان کے قدم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کھڑے، ان کی باتیں سیدنا صدیق اکبر سن رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، یہ تو پہنچ گئے دہانے پہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا۔ صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اندر کوئی جاتا تو یہاں پہ یہ جھالا نہ ہوتا۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ مکڑی کے بس میں جو تھا اس نے وہ کیا، صدیق اکبر کے بس میں جو تھا انہوں نے وہ کیا، کبوتری کے بس میں جو تھا اس نے وہ کیا۔ عشق کا یہ راز سمجھیں کہ کبھی بھی عشق رسول کی بات آ جائے نا، کبھی بھی محبت کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا تو میں کروں گا، نہیں 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 نہیں، ان کی محبت میں آپ جو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کریں، وہ امر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کبوتری نے انڈے دیے، اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہر جگہ آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے مزار ہوں یا بزرگوں کے مزار ہوں، آپ کو ہر جگہ کبوتر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ایک کبوتروں میں بھی ایک راز ہے، صوفیہ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس کے کانوں کے پاس سے پروں کی آواز آتی ہے، ادھر بندہ بولتا پتہ نہیں کون ہے بھائی، یہ کبوتر کے پر کی آواز۔ یہ کبوتر کے پر جو ہیں یہ خاص نشانی ہے روحانیت کی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مزار پہ کہیں نہ کہیں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ مکہ المکرمہ میں تو کبوتر چوک بھی ہے، وہاں پہ مسفلا کے پاس ایک کبوتر چوک بنا ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دی۔ تو عشق و محبت کی باتیں ہیں ساری، جتنا بس میں ہو کر ڈالیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس بہت ہوگا تو میں کروں گا۔ ان کی محبت اور عشق میں جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کام کرتے چلے جائیں۔ 3 دن جب گزر گئے، خبریں ملتی رہیں، نہیں ڈھونڈ پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے مدینہ طیبہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر اپنے قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب سے ایمان لائے ہر قدم پہ مالی مدد بھی کی، جانی مدد بھی کی، آل اولاد سے بھی مدد کی، ہمیشہ ہمہ تن حضور کی رفاقت میں رہے۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ سفر میں بھی حضور کے ساتھی ہیں اور قبر میں بھی حضور کے ساتھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔